سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر وعمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پہ چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہیں قرآن نے صحابی کے لفظ سے خود مخاطب فرمایا۔ غار کے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی کے لفظ سے پکارا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد اگر اس سرزمین پر فضیلت اور مقام کے اعتبار سے کوئی سب سے بلند مقام رکھتا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو آفتاب نبوت کی سب سے پہلی کرن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر پر پڑی، اور آفتاب نبوت سے سب سے پہلا فیض سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیا۔ مقام اور مرتبے میں اگرچہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں، لیکن صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس پہ قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ متعدد قرآنی آیات، متعدد احادیث مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج سے واپس تشریف لائے تو کفار نے پروپیگنڈا کیا۔ اس پروپیگنڈے کے جواب میں سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ایک موقع پہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں مسئلہ حل کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کل آئیں۔ بے تکلفی کے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عورت دریافت کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر وعمر، اے لوگوں میرے بعد ابو بکر کی اتباع کرنا اور عمر کی اتباع کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر جانا آپ کی باقی تمام صحابہ کرام پہ فضیلت کے لیے یہی ایک سفر کافی ہے۔ غار کی وہ 3 راتیں جن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رہا،
اور وہ 3 راتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ساتھ رہے، جس کا تذکرہ قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کے الفاظ میں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، غار کی رات کی وہ 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے عمر، اللہ جس کو چاہے جس طرح نواز۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا سیدنا صدیق اکبر کو۔ ایک چاندنی رات میں آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان پہ اتنے ستارے ہیں، کیا ان ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم کے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں گے۔ میں نے دوبارہ دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے والد محترم کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ عائشہ ابو بکر کی بات کرتی ہے، ابو بکر نے غار میں جو 3 راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں ان 3 راتوں کی نیکیاں پورے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو پہلا شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اول من يدخل من امتی، میری امت میں جو پہلا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جب آپ کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں گے کہ جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان خلافت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالت